السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج اللہ کے فضل سے سورہ ہود مکمل کریں گے اور ابتدا کر رہے ہیں 116 آیت مبارکہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا کانا، تو ایسا کیوں نہ ہوا، من القرون، امتوں سے، قاف را نون روٹ ورڈ ہے، ایک زمانے کے لوگ یا امت کو کہا جاتا ہے۔ من قبلکم، قبل پہلے کو کہتے ہیں، کم کی ضمیر کا کما کم، تم سب یا پہلے، تم سے پہلے، کم کا معنی ہوتا ہے یور، یو، اولو والے، بقیہ۔ اب اولو بقیہ تو سادے لفظ میں کہا جاتا ہے زیرک لوگ، دانا لوگ، سمجھدار لوگ۔ بقیہ سے مراد ہوتی عقل و دانش، اور بقیہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ انسان وہی چیز محفوظ رکھتا ہے جو نہایت ہی عمدہ ہو۔ تو بقیہ سے مراد کیا ہوئی؟ خیر و فضل کا باقی اثر، سمجھ بوجھ اور باقی ماندہ۔ اولو بقیہ یعنی عذاب سے باقی بچنے والے، سمجھ بوجھ والے، خیر کا اثر باقی رکھنے والے۔ جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں یا آپ سے پہلے گزر چکی ہیں، ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے، ان میں سے ایسے زیرک لوگ ہوتے، ینہونا جو روکتے، نہیں کہا جاتا ہے امر اور نہیں، جو روکتے ہیں عن الفساد، فساد سے، فی الارض زمین میں۔ دو طریقوں سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزری ہیں ایسے زیرک لوگ ہوتے جو زمین میں فتنہ فساد برپا کرنے سے روکتے۔ الا مگر، یہاں ہاں قلیلاً، قلیل اردو کا لفظ ہے، کثیر کی ضد ہے تھوڑا، ممن جن کو، انجینا جنہیں ہم نے نجات دی تھی، جنہیں نجات پانے والے، رہائی پانے والے، منہم ان سے، ہاں ان میں سے تھوڑے تھے، وہی جن کو ہم نے نجات دی، خلاصی بخشی۔ ہاں ایسے تھوڑے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی یعنی خلاصی، نجات بخشی، واتبع اور پیچھے پڑے رہے، الذین ظلموا وہ جو ظالم تھے، جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفو جو اترفو کا معنی ہوتا ہے آرام دیے گئے، یعنی انہیں خوشحالی دی گئی، بہت زیادہ پیسہ دیا گیا، آسودہ حال جس کو کہتے ہیں، جن کے وہ بہت زیادہ مال دیا جاتا ہے اور وہ مال سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ کیا ہوتے ہیں، وہ سرکش ہو جاتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں ان کو مال، پراؤڈی کر دیتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، یہ ہمارے ایریا میں بولا جاتا ہے۔ فیہ جس میں، واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اترفو کی سمجھ آ گئی نا، عیش و عشرت میں فراغی اور وسعت کو کہتے ہیں، اور ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا، وَقَانُوا مُجْرِمِينَ اور وہ مجرم تھے، اور وہ کیا تھے؟ گناہگار تھے، مجرم تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کا رب، لِيُهْلِكَ کہ برباد کر دے، قریٰ بستیوں کو، کس کو؟ قریٰ بستیوں کو۔ اوپر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ قرن پڑھا تھا نا، قرن، اور یہ ہے قریٰ، بظلم ظلم سے، اہلھا اہل گھر والوں کو بھی کہتے ہیں، رہنے والے جو بستیوں والے ہوتے ہیں، اہلھا اس کے بسنے والے، رہنے والے، اہل بیت بھی کہا جاتا ہے، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گھر والے تھے، مصلحون نیکوکار۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم
اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے برباد کر دے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، حالانکہ ان میں یعنی ان بستیوں میں بسنے والے مصلح ہوں، نیکوکار ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا، لَجَعَلَ، تو بنا دیتا، ناسا، لوگوں کو، امۃ واحدہ، ایک امت بنا دیتا۔ اور اگر آپ کا رب کریم چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن حکمت کا یہ تقاضا نہیں ہے، اس لیے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفُونَ، زال یزالو ہوتا ہے زائل ہو جانا، لا یزالو کا معنی ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ، جب زائل نہیں ہوگا تو باقی تو بچ جائے گا نا۔ وَلَا يَزَالُونَ، وہ ہمیشہ کرتے رہیں گے، مختلفون، اختلاف کرتے رہیں گے، وہ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے، الا، مگر، من رحم ربک، مگر جن پر آپ کے رب نے رحم کیا، مگر وہ جن پر آپ کے رب نے رحم کیا، وہ اس فتنے سے، اختلاف سے، مخالفتوں سے، لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہیں گی۔ وَلِذَالِکَ، اور اسی کے لیے، خلقہم، انہیں پیدا فرمایا گیا ہے، فتنوں کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ یاد رکھیے، اس لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ کر لیتے ہیں، مگر وہ جن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا وہ اس فتنے سے محفوظ رہیں گے، اور اسی رحمت کے لیے انہیں پیدا فرمایا گیا ہے، وتمت، اور پوری ہوگی، تمام، ہر کتاب کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا لاسٹ والے، تمت بالخیر۔ کلمۃ، کلمہ بات کو کہتے ہیں، رب کا، تمہارے رب کی، آپ کے رب کی، وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی رحمت کے لیے انہیں پیدا فرمایا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور پوری ہو گئی آپ کے رب کی بات، کون سی؟ وہی، لَأَمْلَأَنَّ، کہ میں ضرور بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، من الجنت، جنوں سے، والناس، اور انسانوں سے، اجمعین، جمع، اکٹھا جیسے ہوتا ہے، کل، سب، آپ کے رب کی بات پوری ہوگی، یہ کہ میں جہنم کو جنوں انس دونوں سے بھر دوں گا، ایسے ہی نہیں پکڑ پکڑ کے ڈال دوں گا، کن کو؟ جو نافرمان ہیں ان کو، جو شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کو، وکلن، اور یہ سب، نقصو، قصہ، کہانیاں کہتے ہیں نا، قصہ، واقعہ، نقصو، ہم بیان کرتے ہیں، علیکا، آپ پر، من انباء، نبا ان کہتے ہیں خبر کو، بڑی خبر، انباء الرسل، پیغمبروں کی جو خبریں ہیں، ما نثبت، کہ پختہ رہے، ثابت رہے، قائم رہے، بھی، ان سے، ان خبروں سے، ان قصوں سے، ان واقعات سے، فؤادک، آپ کا دل، کس کا؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، افئدہ جمع ہے، فؤاد کس کو کہتے ہیں؟ دل کو، علم و معرفت کی روشنی کا جو مرکز ہے وہ جو دل ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا دل ہے تو ہم قرآن سن رہے ہیں، ہمارا دل سے یہ تو قرآن کریم ہی سنے گا، محبوب کی باتیں ہی سنے گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ سب جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ من انباء الرسل، پیغمبروں کی باتیں ہیں، خبریں ہیں، سرگزشتے ہیں، کیوں؟ ما نثبت به فؤادک، یہ اس لیے ہے کہ ان سے آپ کے قلب مبارک کو پختہ کر دیں، مضبوط کر دیں، ہوتا ہے نا انسانی فطرت کہ جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے، لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی پریشان نہیں، جب باہر نکلتے ہیں، ہاسپٹل میں جاتے ہیں، لوگوں کے حالات سنتے ہیں تو پھر بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، ہم تو ان لوگوں سے تو باہر طور پر بہتر ہیں، یا ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ اگر اس طرح گزر سکتے ہیں تو ہم لوگ بھی، اللہ صبر بھی دے گا، اسی لیے تو صالحین کے واقعات پڑھے جاتے ہیں، انبیاء کرام کے، صالحین کے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور صحابہ کرام کے، اولیاء اعظام کے، کہ کس طرح دنیا میں آئے اور کس انداز میں انہوں نے مصائب کو برداشت کیا اور صبر کا مظاہرہ کیا، تو بندے کو صبر آ جاتا ہے نا، آ جاتے ہیں نا، تو یہاں تو اللہ تسلیہ دے رہا ہے اپنے محبوب کریم کو۔ وجاءک، اور آیا آپ کے پاس، فی ھذا الحق، اس میں حق، حق سچ کو کہتے ہیں، حق آ گیا، سچ آ گیا،
و موعظہ اور نصیحت، و ذکریٰ للمؤمنین اور مومنوں کے لیے یاد دہانی، ذکر۔ وجاءک فی ھذہ الحق اور آیا آپ کے پاس اس صورت میں حق، و موعظہ اور نصیحت، و ذکریٰ للمؤمنین اور اہل ایمان کے لیے نصیحت بھی اور ذکر ہے، یاد دہانی ہے۔ اور یہ نصیحت اور یاد دہانی کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، اور قیامت تک ہر مومن کے لیے۔ وقل اور آپ فرما دیجئے، للذین ان نے جو لا یؤمنون ایمان نہیں لائے، اعملوا تم عمل کرتے رہو۔ کیا کرتے رہو؟ عمل کیے جاؤ، علی مکانتکم اپنی جگہ پر۔ آپ انہیں فرما دیجئے جو ایمان نہیں لائے، لا یؤمنون ایمان نہیں لائے، تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر، انا عاملون اور ہم اپنے طور پر عمل پیرا ہیں، یا ہم اپنے طور پر عمل کیے جاتے ہیں، یا عمل کر رہے ہیں، یا کرتے رہیں گے جیسے ہم بھی انشاءاللہ۔ وانتظروا اور تم انتظار کرو، انا منتظرون اور ہم بھی منتظر ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ منتظر ہیں، انتظار کرنے والے ہیں۔ وللہ اور اللہ ہی کے لیے غیب السماوات، غیب چھپی ہوئی جیسے ہوتے ہیں، سامنے نہ ہونا، چھپی ہوئی ہونا، غیب علم غیب جیسے ہوتے ہیں۔ علم غیب کی دو اقسام ہیں نا، آپ جانتے ہیں، ذاتی اور عطائی۔ ذاتی وہ ہے جو اللہ کریم کے پاس ہے، اور عطائی وہ ہے جو انبیاء اعظام اور خصوصاً مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ غیب السماوات آسمانوں کی چھپی ہوئی چیزیں، والارض اور زمین کی، وإلیہ اور اسی کی طرف، یرجعو لوٹائے جاتے ہیں، امر کام، کلہ سارے کے سارے، اور اللہ ہی کے لیے ہیں زمینوں آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں، اور اسی کی طرف یعنی اللہ کی طرف سارے کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یرجع رجوع سے کہ اس بندے نے رجوع کر لیے، واپس آ گیا، لوٹایا۔ فاعبدوہ تو آپ اسی کی عبادت کیجیے، ہو کی ضمیر راجع ہو رہی ہے اللہ کی طرف، وتوکل علیہ اور اسی پر، علیہ ہی کی ضمیر بھی کسی طرف راجع ہو رہی ہے اللہ کی طرف، اور اللہ پر بھروسہ بھی کیجیے۔ تو آپ کیا کریں؟ اسی کی عبادت بھی اور اسی پر بھروسہ بھی رکھیے۔ وما ربک اور نہیں ہے آپ کا رب غافل، غافل، غافل کون ہوتا ہے؟ بے خبر، تو اللہ تو غافل نہیں ہے، عما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو۔ تو رب کریم کیا یہ خوبصورت قرآن کریم اللہ کا فضل، الحمدللہ ہم لوگوں نے سورہ ہود پڑھی، اور وہ رب ہمیں جانتا ہے کہ ہم کس نیت سے پڑھ رہے ہیں، کس نیت سے سن رہے ہیں، کون لکھ رہا ہے، کون آگے بھیج رہا ہے، کون کیا کام کر رہا ہے۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ آج میں جو بہت ہی اہم بات، وہ اولو بقیہ والی بات ہم نے پڑھی تھی نا، اس میں بہت اہم بات، مقصد کیا تھا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب جو بد دماغ لوگ ہیں، جو بد دماغ لوگ ہیں، وہ جو بڑے سیانے خود کو سمجھتے ہیں، مثال سے پہلے سمجھ لیتے ہیں، بہت سارے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جو پردہ ہے نا، اسے دم گھٹتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو پابندی ہے، یہ قید ہے۔ جب کرونا آیا تو کدھر گئی پابندی، کدھر گئی قید، کدھر گیا دم گھٹنا؟ لگائے ہوئے تھے نا آپ لوگوں نے ماسک۔ سیانے لوگ جو ہوتے ہیں، اصلی سیانے وہ اور قسم کے لوگ ہیں۔ بہرحال یہاں وہ جو بنے ہوئے سیانے ہیں، بد دماغ لوگ، انہوں نے شریعت کے احکام کی خلاف ورزی جب شروع کی تو کیا چاہیے تھا کہ قوم کا ایک سنجیدہ اور سمجھدار طبقہ آگے بڑھتا اور ان لوگوں کو سمجھاتا تاکہ تم اس سرکشی کی راہ کو اختیار نہ کرو۔ کیا کہتا؟ کہ تم اس سرکشی کی راہ کو، بغاوت کی راہ کو اختیار نہ کرو، کیونکہ یہ راہ تمہیں بربادی کے گڑھے میں جا کر پھینکے گی، تم بچو گے نہیں۔ وہ لوگ جو سمجھ بوجھ کے مالک تھے، وہ گوشے عافیت میں چپکے سے بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے جو قوم، آپ بالکل تاریخ کے آئینے میں دیکھ لیں، جب علماء حق کھڑے تھے نا، لوگوں کو ہلنے نہیں دیتے، بھلے لوگ باتیں کرتے تھے لیکن ڈر کے مارے کچھ کرتے نہیں تھے،
اور خوف سے وہ بولتے نہیں تھے، چپ کے بیٹھے رہتے تھے کہ اگر بولیں گے تو ہم لوگ ان کی تنقید کا نشانہ بن جائیں گے۔ یہی خوف آج بھی ہے۔ تو اس مجرمانہ خاموشی کا پھر رزلٹ کیا ہوا ان کے لیے کہ قومیں بھی غرق ہوئیں، اور یہ جو سالے ایک سائڈ پہ بیٹھ کے عبادات کر رہے تھے یہ بھی ڈوب گئے۔ لیکن جو حق ادا کرتے رہے اللہ نے ان لوگوں کو بچا لیا۔ بہت سارے واقعات ہم اس کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں۔ وہ جو بندر بن گئے تھے، ایک تو وہ تھا نا غلط کام کرتا تھا، دوسرا تھے کہ کہتے ان کو کچھ نہیں تھے، تیسرا وہ طبقہ تھا جو روکتا تھا، روکنے والے بچ کے، اور جو چپ سادے ہوئے بیٹھے تھے تو وہ مر گئے۔ تو آج بھی جو چپ ساد کے بیٹھا رہے گا، برائی کو روکے گا نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ قوم تو تباہ ہوگی۔ آپ جب ڈیوٹیاں علماء کرام نہیں دو گے تو پھر ڈوب جاؤ گے۔ تو میدان میں علماء کرام کو آنا ہوگا۔ علماء کرام کی وجہ سے قومیں بچ جاتی ہیں۔ ابھی تو ہمارے باپ دادا اور بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو، یہ ورنہ اتنی برائی نہ ہوتی۔ پہلے تو بندے عورت کے اندر ہی اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ وہ غلط کام ہی نہ کرے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر باپ نے اچھی تربیت کی ہو تو پھر تو وہ سمجھ آتی ہے، لیکن اگر خود ہی برائیوں کا ساتھ دیتے رہیں گے، بلکہ ابھی تو کیا کہا جاتا ہے، پردے والی بڑیاں نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ احکام شریعت پر عمل کرنے والے کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگوں، اس کامیابی میں آپ بھی حصہ ڈالیں، اور جو علماء ربانی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، حق والے لوگ، جب آپ کو روکے نا تو پھر آپ ان کا مذاق نہیں اڑائیں، بلکہ بات ان کی مان لیں۔ آج بھی ہیں ایسے اچھے سے لوگ۔ مال اللہ کا بہت بڑا فضل بھی ہوتا ہے اور امتحان بھی ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو مال ملا تو انہوں نے جب بہت زیادہ اللہ کے راستے میں دیا، جب جہاد میں محبوب کریم کو اور اسلام کو ضرورت تھی، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اب کوئی چیز بھی عثمان کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ اس مال کے اتنے فائدے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہی مال اگر بس بہت زیادہ ہو، نہ پتہ ہو کہ یہ حلال کے حرام کے، لگا ادھر ادھر رہے ہیں، تو پھر یہی والا امتحان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ وہاں تو پوچھا جائے گا کہ کمایا کدھر سے اور لگایا کدھر۔ اگر آپ نے ایسی جگہوں پہ لگایا جس کا فائدہ ہے، جیسے ہم لوگوں نے، اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کو تو ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ہے عطاء القرآن کی شکل میں، اگر لگایا وہاں، جب تک بچے پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، وہ جو روشنیاں ہوں گی، ان کے پیٹوں کا کھانا، سب کچھ جب تک پڑھتے پڑھاتے رہیں گے تو ثواب جو لگانے والے ان کو ملے گا نہیں ملے گا؟ ملے گا نا۔ تو اپنے مال کو لگا کے آپ اپنی آخرت کے لیے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج آپ کے پاس راہیں ہیں، چاہے تو آپ اچھے کام کریں اور چاہے تو آپ دوسرے، کیونکہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ اللہ اگر چاہتا تو ایک ہی امت بنا دیتا، پھر کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ اللہ نے دونوں چیزیں دکھا دی، اب بندے کے اختیار میں دے دیے، چاہے تو وہ جنت والا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو اس کے اپوزٹ۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی، ہدایت بھی اللہ نے آپ کو بتائی ہوئی ہے۔ اب دونوں راستے تو پتہ ہیں آپ کو، آپ تو بہت سیانے ہیں نا۔ اب دو راستے دنیا کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک راستہ جاتا ہو جہاں پہ آگے کوئی خطرناک جانور ہو، یا کوئی خندق ہو، یا کوئی آگ والی جگہ ہو، اور دوسری سائڈ ایسے کہ وہ راستہ جاتا ہو باغ کی طرف، اچھے گھر کی طرف۔ آپ بتائیں کدھر جائیں گے؟ یقیناً آپ ادھر جائیں گے جو اچھا گھر ہوگا، باغ ہوگا، یا جہاں پہ کچھ اچھا ہوگا۔ کیا آپ شوق سے جائیں گے اس سائڈ پہ جہاں آگ ہو، جو آپ کو جلا دے، یا کوئی درندہ ہو آپ کو پھاڑ دے؟ نہیں، ہے نا ایسی بات۔ سیانے لوگ تو ایسا نہیں کہتے، جو ادھر جائے گا کون ہوگا، وہ تو سمجھدار نہیں ہوگا۔ تو ابھی بھی آپ سوچ لیں کہ اگر آپ نے جنت میں جانا ہے تو پھر تو سیانے ہو نا آپ لوگ۔ اچھا، ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلائے گی کہ جب یہ سورت مبارکہ کا نزول ہوا، اس ٹائم آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی اسلام اور بانی اسلام پر بڑا صبر کا ٹائم تھا، بڑا امتحان تھا۔ کفار کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دے رہے تھے، جیسے ترقی اسلام کی دیکھتے ان کو اور زیادہ آگ ان کی بھڑکتی اور دشمنی کرتے
اور نقصان پہنچاتے اور مصائب اور آلام کے پہاڑ توڑتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ شکنی کے لیے ہر کنڈا استعمال کرنے والے بظاہر تو یہ سمجھتے تھے نا کہ ہم بڑا یہ کام کر رہے ہیں، اور اس ٹائم کے جو لوگ تھے، جو ظاہر بین لوگ تھے، ان کے نزدیک دیکھیں ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نہ کھل کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی کام کر سکتے ہیں، اور ان کی اکثریت بھی تھی، کوئی کرن نظر تو نہیں آ رہی تھی نا۔ ان حالات میں اللہ نے اپنے محبوب کو یہ جو اولو العزم جو انبیاء اعظام ہیں ان کے واقعے سنائے۔ کیوں سنائے؟ اس لیے یہ واضح بتا بھی دیا، اس لیے آپ کو سنائے محبوبہ تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو، صرف آپ کا نہیں، آپ کے غلاموں کو بھی تسکین نصیب ہو، اطمینان نصیب ہو۔ اور آخر میں فرمایا محبوبہ اللہ کی یاد اور اس کی عبادت میں سرگرم رہو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور اعتماد قوی سے قوی تر ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کا رب آپ کے ماننے والوں، آپ کے مخالفین کے تمام اعمال پر بخوبی آگاہ ہے، وہ تو جانتا ہے، اچھے اعمال کا بدلہ ضرور دے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور دنیا کی مخالفت اور کوئی آندھی اس چراغ اسلام کو نہ بجھا سکے گی۔ تو آج دنیا کا کوئی کونا ایسا ہے، بتاؤ ہے کوئی ایسا جہاں آزان نہ ہوتی ہو، جہاں کوئی مسلمان نہ ہوتا ہو؟ نہیں، بلکہ اذان ایک ہوتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، تو پوری دنیا کے اندر یہ آواز گونجتی رہتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، ہے نا؟ نماز کے جو اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں اور اذان کے الفاظ بھی آپ دیکھیں، دونوں اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورہ ہود ہماری مکمل ہو گئی۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ لکھنے لکھانے والوں، پڑھنے پڑھانے والوں، سننے سنانے والوں، فارورڈ کرنے والوں، سب کو دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے مالا مال فرما۔ اے رب کریم تو ہم سے راضی ہو جا، جس طرح سورہ ہود مکمل کرنے میں ہمارے لیے آسانیاں تھیں، ایسے ہی ناس تک بار بار پڑھنے پڑھانے سمجھنے عمل کرنے کی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرما۔ ہمارے تمام اداروں کو عرش اور فرش پہ مقبول فرما۔ جو لوگ بھی جس طرح بھی معاونین ہیں ہمارے ادارہ بننے میں بھی، اور جس طرح بھی سارے لوگ ہیں، اے اللہ ان لوگوں کو دونوں جہانوں کی عزتوں سے مالا مال فرما اور سب کو بہترین ریوارڈ عطا فرما۔